ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف کی فضیلت صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب سرکار نے بیان فرمائی نا، فرمایا احب البلاد مساجدہا، کہ دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں مسجد ہے، وابغض البلاد اسواقہا، سب سے بری چیز بازار ہے۔ جب اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھ جانا اس کی فضیلت جب صحابہ کے سامنے حضور نے بیان فرمائی نا، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذن لی فی الاختصاص، آپ ایسا فرمائیں کہ ہمیں اجازت دے دیں ہم اپنی نفس کی جو خواہش ہے نا مردانہ قوت، ہم اس کو ہی ختم کر لیں، اختصاص خصی کر لیں ہم اپنے آپ کو، یعنی نہ ہمارے اندر خواہش ہوگی اور نہ یہ گناہوں کی لذت ہمارے اندر جوش مارے گی، ہم مسجد کے اندر جو کچھ آپ نے بیان کر دیا کہ ہمارے لیے بس آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس بندے نے یہ کام کیا لیس منا، وہ میرا امتی نہیں، جس بندے نے یہ کام کیا وہ میرا امتی نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو سرکار نے اسی سے منع فرما دیا، فرمایا یہ کیا بات ہوئی کہ بدن کے اندر قوت، گناہ کی قوت ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ، مزہ تو تب ہے بدن کے اندر گناہ کی قوت بھی ہو پھر بھی بندہ کہے میں نے گناہ نہیں کرنا کیونکہ میرے رب نے مجھے منع فرمایا گناہ ہے۔ وہ حضرت یوسف کو لے کے نا زلیخا اندر جا کے کیا کہتی تھی، ہائی تلک یوسف آج آپ تو کوئی نہیں دیکھتا، فرمایا کوئی نہیں دیکھتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یوسف گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ بندے کے اندر چیز بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے سے ہونے کیا نا ٹرانسجینڈر والے ہیں، کتنے لوگوں نے جنس اپنی تبدیل بھی کروائی ہے، شناختی کارڈ تک گل نہیں رہی گل اگے تک جانی، وہ نہیں کہ صرف شناختی کارڈ کے اوپر جا کے لکھوائے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں۔ 600 سے اوپر لوگ جنہوں نے اپنی جنس چینج کروا دی جب سے یہ ٹرانسجینڈر قانون کا معاملہ بنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو ٹاسک ملا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذرا اور پروان چڑھائیں، ہاں تسی تے نانی بن گیا کہ اگلے رہن دو کسی کام دے نہ رہے۔ ہاں سرکار نے منع فرما دی نا، حالانکہ صحابہ کی نیت کیا تھی، انہوں نے کہا حضور جتنی فضیلت آپ نے اعتکاف کی بیان فرما دی، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے آپ اپنی نفس کی خواہش ختم کر مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرا امت ہی نہیں ہے، ٹرانسجینڈرل یہ سمجھ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتے ہیں، جس نے اپنی اللہ نے بنایا تجھے مرد بنایا تو مرد رہ۔ پہلے کسی مرد کو کوئی کہتا تھا نا عورت تو وہ گالی سمجھتا تھا اپنے آپ کو، جب خسرا کہتا تھا، اب لوگوں نے فیشن بنا لیا اور خسرے قسم کے کپڑے پا کے جان بوجھ کے ترنت کے شکل صورت انج بنا لین گیا، مچھا مچھا داڑھی دوڑی ساری صاف کر کے اگو جا کے پتا بڑے بڑے بال لگ اگو جا کے پتا چلتا کہ بڈی نہیں ہے بننا ایسے بننا جا رہے ہیں پچھو بتایا کہ بڈی جا رہی ہے۔ یہ اب دیکھیں نا کفر کیا اس نے مسلمانوں کو رنگیلے کیوں کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، فرمایا اللہ نے تمہیں اشرف المخلوق بنائے، حالانکہ فرشتے بھی مخلوق کے اندر شامل، حالانکہ وہ تو گناہ سے پاک ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوق کہا گیا۔ فرمایا یہ جو اعزاز آپ کو ملا نا، اسی وجہ سے اعزاز ملا ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر گناہ کی چاوت بھی رکھی ہے اور پھر بھی بندہ گناہ نہ کرے۔ تو یہ تو میں وہ ہاروت اور ماروت کا قصہ پھر میں وہ کسی دن درس کے اندر بیان کروں گا کہ دو فرشتے انہوں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ ان سے اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر میں نے مادہ ایسا رکھا ہے، فرمایا اگر یہ خواہشات کا مادہ میں تمہارے اندر رکھتا نا تو تم سے بھی گناہ ہو جاتے، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا۔ اور ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے، تو پورا قصہ میں پھر وہ درس کی دن بیان کو لمبا ہو جائے گا کام۔ وہ دو فرشتے پہ جو معزز فرشتے تھے نا ان کو زمین پر لایا گیا، اللہ نے وہ خواہش گناہ کی شہوت جو انسان کے اندر نا فرشتوں کے اندر ڈالی، کتنا بڑا گناہ ان سے ہوا اور کتنی اللہ نے ان کو اس جرم کی سزا کتنی دی، آج تک وہ اسی سزا کے اندر ہے۔ یہ قرآن کی نص قطعی آیات سے ثابت ہے، میں وہ قصہ بیان کروں گا پھر۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو منع فرما دیا، فرمایا اگر بندے کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے گناہ کر ہی نہیں سکتا، مطلب ہوتا ہے گناہ کی طاقت بھی ہو بدن کے اندر پھر بندہ گناہ نہ کرے، پھر رب اس پر فخر کرتا ہے۔ ایسے تو بابے بڈھے بھی ہو جائے نا تو پھر کیبل ہی بھیجتے ہیں، وہ پتے ہی سٹ رہے ہوتے ہیں، وہ کہنا ساری زندگی جو مسیطے بھی گئے یا زندگی مسیطے جانا ہے، اگر یہ گناہ کی خواہش ہمارے اندر نہیں رہی لیکن جب مٹھوں بگڑے ہوئے نا وہ پھر آخری مدے بھی جا کے سیدھا ہوتا ہے۔
نہ کہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، آخری عمر کے اندر بھی کسی کو مسجد مل جائے وہ بھی شکر کر دیا، یا اگر ایسے ہی زندگی باہر ہی گزر جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہ آیا، لا الہ الا اللہ تو کوئی لا الہ الا اللہ تو کوئی محمد الرسول یہ بھی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کیسے پڑھنا تھا، نہ کہ یہ بندہ جو مر کے جا رہا ہے اور اس کو کلمہ طیبہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا، آگے جو نسل چھوڑ کر جا رہا ہے کتنا ظلم کر کے جا رہا ہے، کتنا بے دین ہو کے مر رہا ہے، اور کتنی نسل آگے برباد کر کے جا رہا ہے، آگے والی نسل کیا سمجھتے ہیں اس کو تو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی، حضور خود بھی اعتکاف فرماتے تھے، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس سنت پر عمل کرتے رہے۔ صاحب مشکات نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو نقل کیا، حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی قال السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس المرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد۔ فرمایا معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے وہ نہیں جا سکتا، یعنی کہ بیمار تھا پتہ لے ہمارے طور پر کسی تو باہر میں پتہ لگ گیا مجھے کسی بندے نے ویڈیو بھیجی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ اس کے پاس سے گزرنے لگا، ہم کہنا اسلام رنگ برنگی دنیا ہے، نیا نیا دین ہے اور نئے مفتی ہیں۔ ایک مفتی نے کیا سارے سامنے جڑا کھانا پیا ہے نا فجر دی اذان بھی ہو جائے نا تو وہ کھانا کھا کے ذہنی بند کر دے اب کتنے لوگوں کا روزہ اس نے خراب کہنا، صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے منع نہ کرے، وہ تمہاری پلیٹ کے اندر جو پڑا نا وہ تم نے سارا ختم کرنا اگر اذان بھی کرنا میں کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب تھی تو لگے رکھو وہ بھاوے کھانے انہوں 6 بجے تھی تو دیو نہ جا رہا تھا نا نہیں جو نہیں کسی کی فیلڈ تو نہ بندہ پنگا لے، ایسے کسی ایک حدیث کو اس نے پڑھ لیا سمجھے تو صحیح، اس کے خلاف کتنی حدیث ہوں گی، پورا ذخیرہ پڑا ہوگا، ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ٹوٹل حدیث کے ذخیروں کو چیک کرنا پڑتا ہے کتنی حدیث اس کے خلاف۔ اس سے اوپر والی حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا، حضرت سید عائشہ فرماتی حضور یعود المریض وهو معتکف، حضور نے مریض کی عیادت فرمائی حالانکہ حضور اعتکاف فرما رہے ہیں، اور نیچے والی حدیث کے اندر سرکار نے کیا منع فرمایا اللہ یعود علی المریض سنت علی المعتکف، معتکف کی والی سنت یہ ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرے۔ دیکھو دونوں حدیث اگیز ہے، اس طرح ٹوٹل حدیث کے ذخیرے کو چیک کر کے بعد کے اندر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہوتا ہے۔ اور رنگیلا جب مفتی پتہ نہیں کہتا میں ٹی وی والے بھی پتا آج کل آنے بندے رب نے کوئی ناصر مدی اور رنگیلے جو بندے ہوں جا کوئی بڈیاں پجامہ جا پا کے رہتا ہے تو بڈی میک اپ مکپ لایا ہوئے کیا کہتی ہے شریعت اس کے بارے میں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم مرد کے سامنے نہیں بیٹھ مرد تیرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، اے دسنا شریعت سب میں پہلے تو شریعت کے خلاف بنی تھی اتنے کی بیٹھے ہوا آگے شریعت لوگوں کو تم نے کیا بیان کر دی اور جیسا لباس میں تو حیران ہوں مفتی والے جنہیں میں بڑھیا کے سامنے بیٹھے کہتے ہم ہاں دین کی بات کرنے کے میں کہ بھی دین کی گل ہے بھی زمانہ ہے اگے دیکھنا ہوں کی ابھی تو میں کہ ابھی تو جو کچھ کشمیر کرے نا اگلی نسل جی آئے کہ وہ پتہ نہیں کی دین کا حشر سے بیکار ہونا۔ اوپر والی حدیث کے اندر سید عائشہ نے فرمایا حضور نے مریض کی عیادت فرمائی، نیچے فرمایا سرکار نے منع فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی الرحمہ گجراتی نے حدیث پاک کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا حضور اس وقت مسجد کے اندر تھے، آگے حدیث کے کیا الفاظ ہے فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّضُ يَسْأَلُ عَنْهُ، تو حضور چل رہے تھے تو سرکار نے مریض کی تیمارداری کی، اس کا حال چال پوچھا مسجد کے اندر، رکے نہیں سرکار اس کے پاس۔ نیچے والی حدیث کے اندر انہوں نے کیا لکھا سرکار نے فرمایا مریض کی عیادت مسجد سے باہر جا کر کرنا یہ جائز ہے۔ دیکھو نا دونوں حدیثوں کے اندر جب تضاد آیا تو انہوں نے بالکل واضح بیان کر دیا مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار کو ملا تو چلتے چلتے اگر اس کا حال پوچھتا ہے تو یہ بھی سنت ہے، حالانکہ وہ بندہ اعتکاف کی حالت کے اندر لیکن مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا ولا یشهد جنازہ، سکب باپ بھی کسی کا فوت ہو جائے کوئی بندہ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے جنازے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر جنازہ مسجد کے اندر ہے اس طرح کے چارپائی مسجد سے باہر وہ بندہ اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک مسجد کے اندر نماز جنازہ مکروہ ہے، میت کو مسجد کے اندر نہیں لا سکتے مسجد کے تقدس کی وجہ سے۔
باقی کسی کے ہاں جائز ہے تو وہ ان کا مسئلہ کہ ہم اپنے مسئلہ کے ذمہ دار، ہم اپنا مسلک اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجد کے اندر نماز جنازہ مکروہ ہے. ہمارے فقہا نے یہی بات لکھی ہے مسجد کے تقدس کی وجہ سے. وہ کسی دن میں پھر بات بیان کر دوں کہ مسجد کے تقدس کی وجہ سے کیوں مکروہ نہیں. تیسری چیز ہمارے آقا مولا بلا یا مسل مرا، فرمایا عورت کو نہ چھوئے. اعتکاف کرنے والا اس کو ہاتھ لگانا، بوسو کنار کرنا، اس سے گلے ملنا یہ بھی جائز نہیں. اگر اس دوران اگر اس بندے کو احترام ہو جاتا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر احترام نہیں بھی ہوتا تب بھی سخت مکروہ لکھا. ولا یخرج لحاجہ الا لما بد منہ، بغیر حاجت طبی یا شرعی کے مسجد سے باہر نہ جائے. ولا اعتکاف الا بصوم، فرمایا اعتکاف 10 دن جو مسجد کے اندر بیٹھے گا اس کے لیے روزہ شرط ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھوں گا تو اعتکاف نہیں. روزہ رکھنا ضروری ہے. جتنے دن مسجد کے اندر بیٹھے گا اعتکاف کے لیے، سنت اعتکاف کرنے کے لیے روزہ اس کے لیے ضروری ہے. 10 دن مسجد کے اندر آیا ہے تو 10 دن روزہ رکھنا جس حالت کے اندر بھی ہے روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. آخری بات سرکار نے فرمایا ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور مرد کے لیے جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں. میں نے یہ بات پہلے بیان کر دی ہے کہ اعتکاف شرط ہے مسجد کے لیے. آگے مفتی احمد یار خان نعیم الرحمن نے لکھا کہ سب سے افضل اعتکاف روئے زمین پر کہاں پر ہوگا؟ فرمایا مسجد حرام. سب سے افضل اور اعلیٰ اعتکاف ہے جس کی ایک نماز بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی پھر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو پھر یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کا بھی ثواب اس کے. سب سے افضل اعتکاف فرمایا مسجد حرام کے اندر، پھر سرکار کی مسجد نبوی کے اندر، پھر فرمایا تیسرے نمبر پر جو سب سے افضل اعتکاف ہے نا وہ بیت المقدس کے اندر. وہ فلسطین جس کی آج لڑائی اکیلا فلسطین لڑا ہے وہ بیت المقدس تیسرے نمبر پر فضیلت کے اندر اعتکاف. وہ آگے پھر فرمایا جس علاقے کے اندر بندہ رہتا ہے اس مسجد کے اندر اعتکاف سب سے افضل ہے کہ جہاں کا امام متقی پرہیزگار ہو، یعنی کوئی اللہ کا ولی بندہ ہو. اگر کوئی آج ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے ہمارے قبلہ بابا جی رحمہ کی مسجد، جب بابا جی حیات ہے آج اگر ان کے صاحبزادے بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور اگر آج ہم سے کوئی پوچھے تو لوہاری گیٹ کے باہر ایک مسجد ہے مسلم مسجد، وہ لال رنگ کی مسجد انارکلی کے بالکل اپوزٹ، وہاں پر ہمارے استاد گرامی وہاں پر اگر وہ نماز تو نہیں پڑھاتے وہی پہنچ چکے ہیں لیکن استاد گرامی وہاں پر خطبہ جمعہ علامہ عبدالستار صاحب سعیدی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ ملانیہ استاد گرامی وہاں پر جمعہ پڑھاتے. ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ ان مسجدوں کے اندر، اگر ہمارے شہر کے اندر کوئی پوچھے لاہور کے اندر تو ہم کہیں گے یہ وہ مسجد ہے جن کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ اگر اس شہر کے اندر سب سے افضل فضیلت والی اعتکاف کی کوئی جگہ ہے تو لکھا کہ وہ جہاں کا امام افضل اور متقی ہوا ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خاتم حسین رضوی جیسے شگردوں کو پیدا کیا. اس پورے لاہور کے اندر کیا پورے پاکستان کے اندر پھرو نا مساجد کے اندر ڈھونڈو تو پوچھو کس کا کن سے پڑھ کے آئے ہو کن کے شاگرد ہو تو ایک ہی بات کریں گے کہ الہٰبت عبدالستار صاحب سعیدی صاحب کا جی لاکھوں علماء جنہوں نے اور اتنے بڑے بڑے علماء انہوں نے تیار کیا ہے. اللہ رب العزت کی حضور دائے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت پر اللہ ہم سب کو